بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایس بی نقوی وائس چینل میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، اور ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ بڑھتے ہیں اپنی ایک نیو ویڈیو کی طرف۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن میں ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں بھی نہیں چلتا۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے، تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ ہزار دوستوں میں اس دوست کو عزیز رکھنا جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو۔ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی انسان کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑتی ہیں، اور کبھی کسی کو کھونے کے لیے خامی ہی کافی ہوتی ہے۔ سونے کی آزمائش آگ میں ہوتی ہے اور بہادر لوگوں کی مشکلات میں۔ دولت ہونے سے آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ اپنے بھائی کی لغزش و غلطی معاف کر دیا کرو، ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف کر دے۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں روز قیامت بہترین لوگ وعدہ وفا کرنے والے، پاک باز، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ بڑا ہی عظیم ہے وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ بہت سے نقصان انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پتہ چل جائے تو بندہ صرف غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو۔ جو دوسروں کو خوشیاں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھتا ہے۔ آسماں پہ نظر رکھو، پر یہ نہ بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ جو شخص فضول امیدوں پر پڑا رہتا ہے اس کے مقاصد کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ حاجت مند اور غربا کا تمہارے پاس آنا خدائے پاک کا انعام ہے۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ وہ شخص احمق ہے جو دشمنوں کے دوست بنانے کی لالچ میں
دوستوں کو دشمن بنا لے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پہ نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ کمزور انسان کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاف کرنا مضبوط لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتے۔ زندگی کا کھیل بھی شطرنج کی طرح ہوتا ہے، انسان ہارتا بھی اسی سے ہے جس پر اسے سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے، اپنے آپ کو رب سے مانگنے والا بنائے۔ جو شخص فضول امیدوں پر پڑا رہتا ہے اس کے مقاصد کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ہمیشہ سچ بولا کرو اور بلا ضرورت بات نہ کیا کرو۔ مشکلات سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہیں۔ والدین کا سب سے بڑا عطیہ بچوں کے لیے یہ ہے کہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت دیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ جب آدمی اکیلا ہو تو اپنے خیالات کو قابو میں رکھے، اور جب محفل میں ہو تو اپنی زبان پر قابو رکھے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ جو شخص اللہ کا نافرمان ہو اس سے کبھی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم ہمیشہ سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ بہترین داعی وہ ہے جو زبان سے پہلے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ اگر تو نے سچ بولنا ہے تو اپنے بارے میں بولنا، دوسرے لوگوں کی بات سچ بول کر ان کی زندگی عذاب میں نہ ڈال دینا، ایسا فعل جھوٹ سے بھی برا ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کیا کرو۔ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ عقل مند جب خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے، اور جب نظر اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بروں کی صحبت برا بنا ہی دیتی ہے۔ عزت کے موتی
پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے نہیں دھو سکتے۔ اپنے والد کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تمہیں نیچا کر دے گا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے۔ بیماری کے خوف سے کھانا چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ زندگی کی ڈور کبھی بھی کٹ سکتی ہے، اپنے اعمال جمع کر لیجئے۔ جتنی روزی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے، اسی پہ راضی اور مطمئن رہنے والا سب سے زیادہ غنی بن جاتا ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ وہ شخص ہمیشہ خزاں کی قدر کرتا ہے جس نے بہار میں زخم کھائے ہوں۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہذا دعا مانگا کرو۔ ایک فرق ہے وعدوں اور یادوں میں۔ وعدے تو ہم توڑ دیتے ہیں، یادیں ہمیں توڑ دیتی ہیں۔ سب سے بہادر شخص وہ ہے جس نے غصے پہ قابو پا لیا۔ جو آدمی کل کے دن خدا کی پکڑ سے نہ ڈرتا ہو، آپ آج بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے سوا کسی سے مت کرو، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ نیکی وہ ہے جس سے نفس کو سکون اور دل کو راحت محسوس ہو۔ دنیا کی بہت ساری مشکلات اس وقت ختم ہو جائیں جب ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ حد سے زیادہ محبت انسان کو شکی مزاج اور وہمی بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ جب خواہشیں انسان کے قریب ہو جاتی ہیں تو وہ خود انسانوں سے دور ہو جاتا ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور سب سے زیادہ نفع بخش عمل ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے، کھونے کے بعد۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کر دیتی ہیں۔ دو چیزیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ مت کرو، دوسرا خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرو۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تعلقات دنیا کو کم کرنا یہ ہے کہ آدمی
دنیا سے ضروری چیزیں لے اور غیر ضروری چیزیں چھوڑ دے۔ پاک ہے وہ ذات جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے بڑھ کر سکھ ضرور دیتا ہے۔ کبھی کسی ایک شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب یا راحت کا فیصلہ اسی میں ہی کرنا ہے۔ جسم کو موت آتی ہے کردار کو نہیں، اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم صرف ایک ہی پھول کی ضد لگا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ گناہ کے بعد شرمندگی توبہ ہی کی ایک شاخ ہے۔ ہر ایک چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن کبھی کسی انسان کا دل نہ توڑنا جو رب نے بنایا ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پہ رونا نہیں پڑتا۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel SB Naqvi Voice and like my videos and share with your friends. Thank you.